السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں ہوں ڈاکٹر شفیق الرحمان غازی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل لائف چینجر۔ آج یکم رمضان المبارک ہے اور فرسٹ رمضان کو عموماً لوگ اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ آج چند منٹ میں مختصر طور پر میں عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کتنا مال ہو تو زکوٰۃ کس مال پر کتنے مال پر زکوٰۃ دینا واجب ہے اور کتنی ادا کرنا ضروری ہے اور زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ سونا، چاندی، نقد مال اور فالتو سامان جو کہ پورا سال آپ کے استعمال میں نہیں آتا، ایک دفعہ بھی آپ پورا سال اس سامان کو استعمال نہیں کرتے، ان سب چیزوں کی قیمت لگائیں۔ اگر ان سب چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر بن جائیں تو پھر آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، پھر آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور 52.5 تولہ چاندی کی جو آج کی قیمت ہے وہ بنتی ہے 79,800 روپیز، یعنی 79,800 روپیہ، 200 روپیہ کم، 80,000 روپیہ۔ اگر کسی کے پاس 2-4 گرام سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد پیسے، کچھ فالتو سامان، سارا کچھ ملا جلا کر، اور دکان اگر کسی کی ہے تو جو مال تجارت ہے، جو بیچنے والا سامان ہے، ایسا سامان جو کہ بیچا جاتا ہے، تو وہ ان سب چیزوں کی قیمت لگا کر اگر وہ 80,000 روپے کے قریب بنتی ہے تو 200 روپیہ کم 80,000 روپے بنتی ہے، اور پورا سال گزر جائے، اس مال کو آپ کی ملکیت میں پورا ایک سال گزر جائے تو پھر آپ صاحب نصاب بن جاتے، پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ 2.5%، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے، اور 1,00,000 روپے میں 2,500 روپیہ، 2,500 روپیہ۔ ایک ہوتا ہے مال تجارت اور ایک ہوتا ہے اسباب تجارت۔ دکان کے اندر جو آپ کا فرنیچر پڑا ہوا ہے، شوکیس ہے، الماریاں ہیں، اے سی ہے، مختلف چیزیں ہیں، وہ اسباب تجارت ہے، وہ مال تجارت نہیں ہے۔ آپ کا موبائل ہے، مختلف چیزیں ہیں، گھڑی ہے، آپ کی گاڑی ہے، ضرورت کا سامان ہے، گاڑی بھی ضرورت کی ہے، موٹر سائیکل ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، تو یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو اسباب تجارت ہوتا ہے، جو مال بیچنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ جس کے ذریعے سے وہ چیز بیچی جاتی ہے، شوکیس کے ذریعے سے بیچی جاتی ہے، دکان کے ذریعے سے بیچی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اے سی لگا ہوا ہے، یہ اسباب تجارت ہے، ان کی قیمت نہیں شمار کی جائے گی، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ہاں البتہ جو دکان کے اندر مال پڑا ہوا ہے، جو سامان پڑا ہوا ہے، جو بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، جس کو بیچ کر آپ نے پروفٹ کمانا ہے، وہ مال تجارت ہے، اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ اس کی قیمت آج کے دن اس کی قیمت کتنی ہے، تو اس کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طریقے سے جو آپ نے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، مکان لے کے رکھے ہوئے ہیں، دکانیں کرائے پر دی ہوئی ہیں، مکان، دکانیں کرائے مختلف قسم کے، اگر تو آپ نے بیچنے کی نیت سے لیے ہوئے ہیں کہ ان کو بار بار بیچتا رہوں گا اور پروفٹ کماتا جاؤں گا، پھر تو ان سب کی قیمت کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے وہ اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے فیوچر کے لیے ویسے رکھے ہوئے ہیں، اپنی ایک چیز بنائی ہوئی ہے، جائیداد بنائی ہوئی ہے، اور وہ آپ کا بیچنے کا کاروبار نہیں ہے، وہ کاروبار کے طور پر نہیں آپ نے رکھے ہوئے، بلکہ وہ ویسے رکھے ہوئے، ہاں اس پر کرایہ آ رہا ہے، وہ جو کرایہ پورا سال جمع ہوگا اس کرائے کے اوپر آپ زکوٰۃ دے دیں، لیکن ان پلاٹوں، مکانوں، دکانوں کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ مصارف زکوٰۃ یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار سب سے پہلے وہ دیکھنے چاہیے جو آپ کے غریب قریبی رشتہ دار ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن کے پاس 80,000 روپے کے بقدر سونا، چاندی، پیسے سب کچھ ملا جلا کر ان کے پاس 80,000 روپیہ نہیں بنتا، تو پورا سال جس پر گزر جائے تو پھر ان کو آپ زکوٰۃ سب سے پہلے تو آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، اس کے بعد دور کے رشتہ دار، اور اس کے بعد پھر یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے والد صاحب فوت ہو جائے تو بالغ ہونے سے پہلے بیٹا یا بچہ یا بچی وہ یتیم کہلاتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے۔ اور بلوغت جو ہے وہ 18 سال کی، وہ تو ایک پاکستانی شہریت کی ہے نا، وہ والی نہیں، بلوغت جو جس وقت بچہ بالغ ہوتا ہے وہ والی بلوغت، وہ جو عام طور پر 12، 13، 14، 15 سال کی ایج میں جو بچے ہو جاتے ہیں،
تو وہ اس سے کم ایج جو اس کو یتیم کہا جاتا ہے، تو یتیموں کو بھی دے سکتے ہیں، غریب یتیموں کو. اور مسکین کا مطلب کہ غریب بندہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں، مال دولت نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مسکین ہے، تو مسکینوں کو بھی دے سکتے ہیں. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کے اندر یہ مصارف کچھ لکھے ہوئے ہیں. وَآتُوا الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. تو یہ یعنی جو مسافر ہیں، مسافروں کو بھی دے سکتے ہیں. مسافر اپنے گھر میں، وہاں اپنے شہر میں جتنے مرضی امیر ہوں، لیکن یہاں تو ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں، یہاں وہ ان کے پاس کرایہ بھی نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جس طرح کے یہ مدارس کے اندر جو بچے ہوتے ہیں، یہ بھی مسافر کے درجے میں آتے ہیں. وہ گھروں میں جتنے مرضی امیر ہوں، لیکن یہاں تو ان کے پاس 80,000 روپے نہیں ہوتے. تو لہٰذا جو مدارس کے بچے ہیں وہ بھی مسافروں کے درجے میں آتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. اور اسی طریقے سے جو مانگنے والے ہیں وہ ان کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ واقعی غریب ہیں، مستحق ہیں، تو ان کو بھی دے دیں. لیکن اگر ان کی صرف مانگنے کی عادت ہے، ویسے وہ امیر ہیں، پھر ان کو نہ دیں. اور اسی طریقے سے گردنیں چھڑانا، قیدیوں کو دینا. ایسے قیدی جو غریب ہیں، جو اپنے کیس نہیں لڑ سکتے، سال سال جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، کیس اپنا نہیں لڑ سکتے، وکیل نہیں کر سکتے، گھر میں ان کا خرچہ نہیں ہے، ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں. تو یہ مصارف زکوٰۃ ہے. یعنی مختصر بات یہ کہ ایسا غریب بندہ جس کے پاس سارا کچھ ملا جلا کر بھی، یعنی مکان نہیں اس کے اندر آئے گا، رہائش کا مکان، اگر اس کے پاس رہائش کا مکان ہے، موٹر سائیکل ہے استعمال کے لیے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس سونا چاندی اور نقد پیسے، یہ چیزیں 80,000 روپے کے بقدر نہیں بنتی، ان سب کی قیمت نہیں بنتی، تو پھر بھی آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ کتنی دینی وہ میں نے عرض کر دیا، 2.5% دینی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ 1 سال گزرنا ضروری ہے اس سب کے اوپر. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سود کو مٹاتا ہے، ختم فرماتا ہے، اور صدقات کو اللہ پاک بڑھاتا ہے. یربی کا لفظ آیا، یربی کا مطلب ہوتا ہے پالنا. اللہ آپ کے مال کو پالے گا، بڑھائے گا، اس سے مال کم نہیں ہوتا. یہ تو ایک زائد چھلکے کی مانند ہے، جیسے چھلکے ہوتے ہیں، پھل فروٹ کے چھلکے، تربوز کے چھلکے تو ہم نہیں کھاتے، جانور تو کھا سکتے ہیں. کیلے کے چھلکے، کینو کے چھلکے، پھل فروٹ کے چھلکے، وہ جانوروں کو تو ہم کھلا سکتے ہیں، ہم خود نہیں کھاتے، ہمارے لیے وہ فائدہ مند نہیں، الٹا نقصان دہ ہیں. اسی طریقے سے یہ جو زکوٰۃ کا جو مال ہے، سال بعد جو زکوٰۃ دینی ہے 2.5%، یہ اس کے چھلکے کی مانند ہے اس مال کی. یہ آپ غریب مسکینوں کو تو دے سکتے ہیں، لیکن خود نہیں اس کو کھا سکتے. خود زکوٰۃ کا مال اگر آپ کھا دیں گے اور زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اس کا بہت نقصان ہوگا. اگرچہ آپ کو لگے گا کہ میں بچ گیا ہوں، میں نے پیسے نہیں ادا کیے، میں نے 2.5% نہیں پے کیا، لیکن وہ آپ کا کتنا نقصان ہو گیا. ایک تو آپ قیامت کے دن مجرم بن گئے، اللہ کا ایک فرض پورا نہیں کیا. زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، یاد رکھنا. کسی بھی شاعر اسلام کا مذاق کرنے والا یا کسی فرض چیز کا انکار کرنے والا کافر بن جاتا ہے. تو لہذا زکوٰۃ کا حکم آیا قرآن کریم کے اندر، زکوٰۃ کا حکم 82 ٹائم آیا، 82 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے. تو اس لیے زکوٰۃ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے. تو ایسا یہ نہ سوچیں کہ میں زکوٰۃ کا پیسہ بچا لوں تو شاید میرا مال بچ جائے گا. بچے گا نہیں، وہ ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، آپ کو بھی لے ڈوبے گا. ایکسیڈنٹ اور پریشانیاں، کیس، پتہ نہیں کیا کچھ، بیماریاں، بہت کچھ ہوتا ہے. وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا تو میرے کام آ گیا. حالانکہ بندہ یہ سوچے کہ اگر آپ نے یہ اس طرح غلط طریقے سے جمع نہ کیا ہوتا، حرام طریقے سے جمع نہ کیا ہوتا، بلکہ اس کی زکوٰۃ دی ہوتی، مال کو پاکیزہ کیا ہوتا، تو یہ بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں نا. تو بہرحال اللہ پاک زکوٰۃ کے مال کو اور صدقات والے مال کو اللہ بڑھاتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے. اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جنت الفردوس کے اندر سخی لوگ اور اچھے اخلاق والے لوگ جائیں گے، کنجوس بخیل لوگ نہیں جائیں گے، بد اخلاق لوگ نہیں جائیں گے. اس لیے صدقہ خیرات دیتے رہنا چاہیے. صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ بھی دیں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، زکوٰۃ بھی ادا کریں. اس کے علاوہ صدقات، خیرات، عطیات بہت زیادہ دیں. اور یہ کسی کو بتا کر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کبھی میں آپ کو زکوٰۃ دینے لگا ہوں کہ کسی کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، اس طرح کسی کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے. ہاں اپنے طور پر پتہ کر لیں کہ اس کو زکوٰۃ لگتی کہ نہیں، کسی طریقے سے پتہ کر لیں، لیکن اس کو زکوٰۃ کا لفظ بولنا، صدقہ خیرات کا لفظ بولنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے. بلکہ یہ کہنا چاہیے آپ کے یہ بچوں کی عیدی ہے، یہ گفٹ ہے، اس طریقے سے دیں تاکہ اس کی عزت نفس مدرو نہ ہو.
تو اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔